اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب خود اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تو تم بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لاؤ، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہوتے ہیں، ان کے اعمال کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرے کا دھرا باطل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پہ آئے تھے تو مقامی سطح پہ لوگ عربی زبان رکھتے تھے، اور اللہ کا قرآن جو نازل ہوا وہ بھی عربی زبان میں۔ پہلے تو مکہ کے مشرکین نے یہ عذر پیش کیا کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہو، ہمارے بھی والدین ہیں تمہارے بھی والدین ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں ایسے تم بھی کھاتے ہو، ہم سوتے ہیں آپ بھی سوتے ہو، تو جنس کے لحاظ سے تو آپ انسان ہیں، آپ کیسے نبی بن کے آ گئے؟ اگر نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو، اگر دنیا کے اندر اعمال کرنے ہوتے فرشتوں نے، روزے رکھنے ہوتے فرشتوں نے، حج کرنی ہوتی فرشتوں نے، نماز پڑھنی ہوتی فرشتوں نے، تو پھر فرشتوں کی جنس میں سے ہم نبی بھیجتے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے دنیا جان کے اندر انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، باقی ساری جتنی مخلوقات ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے آئی ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہوئیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو ایک ہے خدا کے واسطے۔
یہ فرشتے ہماری خدمت کے لیے آئے ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا تھا۔ اچھا پھر جن بھی تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں تو ان میں سے نبی بن کے آ جاتا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی جنس سے بھی کچھ انبیاء آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا تھا۔ اور کم و بیش 1.25 لاکھ جو انبیاء آئے ہیں جنس انسان میں سے آئے ہیں، اور انسان جنات کا افسر ہے، وہ کم درجہ رکھتی ہے مخلوق، انسان بلند درجہ رکھتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے تمام مخلوقات پر، اس لیے کہا جاتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس لیے انسانوں میں اللہ نے نبی بھیجے، اور آخر الزماں پیغمبر تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کو بھی رسول ہیں، بلکہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے بعد پوری کائنات سے اونچا رتبہ رکھنے والے ہیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے فرمایا اعمال کرنے ہیں انسانوں نے، اس لیے ہم نے جنہ سے انسان میں سے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے عذر کیا، کیونکہ قرآن عربی زبان ہے اور عرب والے بھی عربی زبان جانتے تھے، مادری زبان عربی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے عربی بنا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ اللہ کی وحی آئی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے نا، اگر یہ میں اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا ہوں، تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو عربی دان ہو، تمہاری مادری زبان بھی عربی ہے، تم بھی کوئی نہ کوئی صورت اس جیسی فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ مفتریات وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، تم بھی گھڑ کے لے آؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اور سنو اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو مدد کے لیے ان کو بھی بلا لاؤ۔ کیوں؟ مدد کے لیے اس وقت بلایا جاتا ہے جب انسان مشکل میں ہو۔ تو جب تمہیں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تم مدد کے لیے ان کو بلاتے ہو۔ فرمایا اب بھی تم پھنس گئے ہو، ان کو بلاؤ نا مدد کے لیے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، بلاؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، مِن دُونِ اللہ، اللہ کے علاوہ جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو بلا کے لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، فرمایا اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، فَاعْلَمُوا پھر جان لو، انما انزل بعلم اللہ، یہ جو قرآن آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی وحی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا۔ فرمایا بندگی کرو تو اللہ کی کرو، عبادت کرو تو اللہ کی کرو، میں اس لیے آیا ہوں کہ میری اطاعت کرو، اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ ایسے عبادت کرو جیسے میں اللہ کی عبادت کروں۔ اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو میرے طریقے پہ زندگی گزارو، میری سنت پہ عمل کرو۔ سنت کا معنی طریقہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ زندگی ہے تو کامیابی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں، مثال کے طور پر محلے میں ایک گراؤنڈ میں اکٹھ ہو جائے تو محلے کے مختلف لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اگر آدمی یوں کہے جو فلاں کا رشتہ دار نہیں یہاں سے نکل جائے تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ تو اگر یوں کہہ دیا جائے کہ جو فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک طرف آ جائے، وہ ایک طرف آ جائے، جب وہ ایک طرف آ جائیں گے باقی خود بخود علیحدہ، سمجھ آ رہی ہے؟ باقی خود بخود علیحدہ، ان کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی نا، ہمارا کام بھی ہو گیا۔ یہ بھی اسی طرح ہے، فرمایا اس طرح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سنت والے اعمال ہیں ان کے ارد گرد بدعات بھی شامل ہو چکی ہیں، جیسے رشتہ داروں میں دوسری قوموں والے بھی بیٹھے ہیں، اگر ان کو کہو اٹھ جاؤ تو ان کا دل ٹوٹے گا نا۔ تو یوں کر لیا جائے کہ جو فلاں فلاں رشتہ دار ہے وہ ایک طرف آ کر ہماری بات سنیں، وہ اٹھیں گے تو خود بخود ان سے علیحدگی ہو جائے گی۔ اگر یہاں بھی اس طرح کر لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سنت والے اعمال ہیں ان کے ساتھ بدعات بھی شامل ہو چکی ہیں، اگر ہم سنت کے اعمال کو زندہ کرنا شروع کر دیں بدعات خود بخود ختم ہوتی جائیں گی، کسی کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ چلو اردو میں تو یاد کر لو، کتنی مزیدار حدیث ہے۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا جو میری سنت کو اپنائے گا، کس وقت؟ جب میری امت میں فتنہ کھڑا ہو۔ فتنے سے کیا مراد؟ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ میری سنت جہاں لوگوں کے اعمال میں گم ہو جائے، اب گم ہو رہی ہے، جب لوگوں کے اعمال میں میری سنت گم ہو جائے۔ اور ایک دوسرا معنی فتنے سے مراد یہ ہے کہ ہو میری سنت، ہو میری سنت اور اس کو اپناتے ہوئے لوگ ناراض ہوں، لوگ ناراض ہوں، میری سنت ہو حضور کی سنت اور اس کو اپناتے ہوئے لوگ ناراض ہوں۔ اور میں اس وقت جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ آج دیکھ لو، آج دیکھ لو، جہاں انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال یا خود کر کے دکھائے ہیں یا حکم کیا ہے۔ میں نے بڑی عجیب بات کہہ دی ہے، چلو اسی کو کھول کے بند کرتا ہوں، زیادہ وضاحت پہ نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اعمال خود کر کے دکھائے ہیں اور کچھ حکم کیا نہیں، حکم کیا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے
کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلو 100% وہ سیدھا راستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے وہ دین والا کام حضور سے سیکھا ہے. صحابہ کی اتباع اصل میں حضور کی اتباع. جیسے کہتے ہیں نا یار میں فلاں ریاضی کی کتاب، یا علماء میں سے کہتے ہیں کہ میں فلاں کتاب حدیث کی، فقہ کی، قرآن کی فلاں مولوی صاحب سے پڑھنا چاہتا ہوں. تو مولوی صاحب کچھ دور رہتے ہیں. مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اگر تو اسی طرح منوان پڑھنا چاہتا ہے جیسے میں نے پڑھائی ہے تو اس طرح کر، تیرے شہر میں میرا ایک شاگرد رہتا ہے، اس سے پڑھ لے، وہ ایسے ہی پڑھائے گا جیسے میں نے پڑھائی ہے. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شاگرد ایسا بنایا، فرمایا ان سے علم سیکھ لو، یہ ایسا ہی سکھائیں گے جیسے میں نے سکھایا ہے. جیسے میں نے سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے پہلے سے ہوئے تھے. اس لیے کہا جاتا ہے مختون. کیا کہا جاتا ہے؟ شاید آج تک یہ بات آپ نے نہ سنی ہو. ہم کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہوا تو اس کی کیا کرو؟ ختنہ کرو، سنتیں کرو. ہاں جی، سوال بھی ہو سکتا ہے کہ سنت تو ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مطابق، طریقے کے مطابق، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو پھر سنتے کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہوا صرف عمل سنت نہیں، حکم بھی سنت ہے. عمل سنت نہیں، وہ تو سنت ہے نا، حکم بھی سنت ہے. میرے محترم دوستو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پہلے سے سنتے ہوئی تھی. اس لیے کہا جاتا ہے مختون، جن کا ختنہ پہلے سے ہوا ہے. یہ افضلیت ہے حضور کی. لیکن جب صحابہ کے بچے پیدا ہوئے تو سنتوں کا حکم آیا. سنتوں کا حکم آیا. اس لیے ہم مسلمانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو سنتے کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر پڑھو. فرمایا 7 دنوں کے بعد اس کے سر کے بال کاٹو، اور وہ جو بال ہیں فرمایا چاندی کے وزن کے برابر صدقہ کرو. فرمایا جب بچہ پیدا ہو اس کے لیے 2 جانور صدقہ خیرات کرو. لڑکی پیدا ہو تو 1 جانور صدقہ خیرات کرو. جانور کا وہ حکم جو بقرہ عید کا حکم ہے. یہ نہیں کہ 6 ماہ کا پٹھورا لے لیا، نہیں. جو شرطیں بقرہ عید والے جانور پہ لگتی ہیں وہ سب شرطیں اس پر لگے گی. دیکھو سارے طریقے بتائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو فرمایا کہ میرے طریقے کے مطابق کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، درمیانہ لقمہ توڑ کے کھاؤ اور 3 انگلیوں سے کھاؤ. فرمایا پہلے ہاتھ دھونے ہیں، جب کھانا کھا لو تو اپنی ان انگلیوں کے ساتھ جہاں وہ سالن وغیرہ لگا ہے ان کو چاٹ لو. یہ حضور کی سنتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم باتھ روم میں جاؤ، لیٹرین میں جاؤ، بایاں پاؤں پہلے رکھو، کھبا پیر پہلے رکھو، اور دل میں آہستہ آواز میں دعا پڑھ لو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. فرمایا یہ کام تم کرو گے اللہ پاک فرمایا جنات شیاطین سے تمہیں بچا لیں گے. جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ، دایاں پاؤں پہلے نکالو، بایاں پاؤں بعد میں نکالو، اور یہ دعا پڑھو
غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ فرمایا جب کھانا کھا کر مکمل کر لو تو دعا پڑھو۔ کیا دعا پڑھو؟ فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ فرمایا اگر کسی کے گھر مہمان بن کے جاؤ، فرمایا اس کے لیے بھی دعا کرو، الحمدللہ الذی اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی وجعلنا من المسلمین۔ یا اللہ سانو کھوا جیس، یا اللہ اینو کھوا جیس سانو کھوایا ہے، اینو پیوا جے سانو پیوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے طریقے۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہو کسی بزرگ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھواؤ، اس سے دعا کرواؤ۔ فرمایا جب نکاح کا ٹائم آ جائے، فرمایا اعلان کرو اور مسجد میں لوگوں کو جمع کرو، فرمایا وہاں نکاح کیا جائے۔ اب دیکھو ہم مسلمان ہیں، اب دیکھا جائے ہم حضور کے غلام ہیں، اب دیکھا جائے ہم حضور کے امتی ہیں۔ 99% ایسے لوگ ہیں جن کی شادی صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ نہیں ہوتی۔ وہ آدمی سوچے یا زندگی میں شادی تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، میں کیوں نہ حضور کی سنت زندہ کر لوں۔ لیکن ہم غلام ہونے کے باوجود ہم مسجد میں نکاح نہیں پڑھواتے، ہم شادی حال میں جاتے ہیں اور وہاں سنت کیا ہے لیکن کرتے کیا ہیں؟ بین باجا حرام ہے، ڈانس گانے حرام ہیں، شرلی پھٹاکے حرام ہیں، فضولیات حرام ہیں مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نعرہ لگانے والے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں میرے نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، بجائے زندہ کرنے کے ذبح کر رہے ہیں۔ اس غلام سے پوچھ تو کیسا غلام ہے، تو وہ کہے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن یہ کام کرنا بھی مجبور ہے۔ برادری برادری برادری، قبر میں برادری نے کام نہیں آنا، قبر میں میرے نبی نے کام آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر کے اندر ایک تو سوال ہوگا نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ تیسری بات، جہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے نا، درمیان سے اللہ پاک پردے ہٹا دیں گے۔ آخری بات کر رہا ہوں، باتیں تو بہت ساری تھی۔ درمیان سے اللہ پاک پردے ہٹا دیں گے۔ پردے بہت جگہ ہٹائے گئے ہیں، صرف 3 جگہ بتا دیتا ہوں، ذوق ہے؟ پردے بہت جگہ ہٹائے گئے ہیں، 3 جگہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ پاک پردے ہٹا دیں گے اپنی قدرت سے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے قبر والے سے کہیں گے، ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے متعلق تو کیا جانتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اگر وہ ہوگا حضور کا دیوانہ، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا، وہ کہے گا یہی تو میرے نبی پاک ہیں۔ لیکن اگر وہ نافرمان ہوگا تو وہ کہہ نہیں سکے گا، وہ کہہ نہیں سکے گا، تو کتنی شرمندگی ہوگی اس وقت۔ صرف ایک یہ موقع نہیں، اور موقع بھی ہیں، 2 موقع اور بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ نے سیر کرائی، ہزاروں میل، لاکھوں میل، ان گنت میل سفر کرایا، آسمانوں کا بھی کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو لوگوں میں مجمع میں فرمایا کہ مجھے یہ سیر کرائی گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عقل سے کام لیا۔ مثال کے طور پر یہاں سے ایوب چوک کم و بیش 1.5 کلومیٹر سفر ہے، تو میں آپ کو کہوں میں 5 منٹوں میں ہو کے آ گیا ہوں، آپ مانو گے؟
نہیں نہ مانو گے، کیونکہ 5 منٹوں میں جانا اور آنا یہ عقل کام بھی نہیں کرتی، وہ دور ہے۔ چاہے کار پہ آدمی جائے پھر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ رش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رات کے تھوڑے سے حصے میں مدینے بھی گیا ہوں، میں فلسطین بھی گیا ہوں، مسجد اقصی میں نے نماز بھی پڑھائی ہے، میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں۔ تو کیا ہوا، جنہوں نے عقل سے کام لیا انہوں نے سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ابو جہل نے سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا اچھا ہم نے تو مسجد اقصی دیکھی ہوئی ہے، ہم نے تو مسجد اقصی دیکھی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہو میں دیکھ کر آیا ہوں، چلو اتنا بتا دو مسجد اقصی کے مینارے کتنے ہیں، مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی جو چھت ہے اس کے چھتیر کتنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے لگے کہ ادھر سے تو میں نے کہا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں، میں اس لیے تو نہیں گیا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے، میں گن گن کر بتاؤں گا۔ ہاں جی، اللہ پاک نے فوراً وحی بھیجی، فرمایا میرے محبوب آپ گھبرائے نہیں، سبحان اللہ، ان کو کہو سوال کرو۔ اللہ کی قدرت، وہ سوال کرتے گئے، اللہ نے درمیان سے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصی کو سامنے کر دیا، ایسے سامنے کیا جیسے ہم یہ ٹائم پیس دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سامنے کر دیا، وہ سوال کرتا جا رہا ہے، حضور بتاتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور منظر بتا دوں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، منبر رسول ہے، بیان کر رہے ہیں، اللہ نے پردے ہٹا دیے، کئی میلوں دور ان کی جماعت، صحابہ کی جماعت کہیں جنگ لڑ رہی تھی، تو جماعت کا سپہ سالار اپنے انداز میں جنگ کر رہا تھا، کہاں، کئی میلوں دور کی بات ہے، اور اللہ کی قدرت، اللہ نے پردے ہٹا دیے، اللہ نے ڈائریکٹ وہ منظر دکھایا، تو اس جماعت کا سپہ سالار ساریہ تھا، اس کے سر پہ دشمن تلوار کا وار کر رہا تھا، کہاں، کئی میلوں دور کی بات ہے، یہاں کی نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کرتے فوراً ایک جملہ پیش کیا، فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریہ کہاں کھڑا ہے، کئی میلوں دور کی بات ہے، اور کہا یہاں منبر رسول پہ۔ جو سامعین بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ان کو، جب انہوں نے کہا نا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اللہ نے ان کو دکھایا کہ دشمن حملہ کر رہا تھا، اللہ کی قدرت، اللہ نے پردے ہٹا کر فاروق اعظم کو وہ منظر دکھایا، پھر اللہ پاک نے وہ مدد کی کہ فاروق اعظم کی آواز وہاں پہنچا دی، وہاں پہنچا دی، اور انہوں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، دشمن چھپ کر وار کر رہا تھا، اس کا سر قلم کر دیا۔ جب جنگ فتح ہو گئی، بعد میں یہ لوگ آئے اور لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت ساریہ سے پوچھا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، کہا ہاں، امیر المومنین کی آواز وہاں آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ٹیلی ویژن ہاں جی اسلام آباد میں چلتا ہے، تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، یہ آج ہم ایجاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ جب پردے ہٹانے پہ آتا ہے تو یوں بھی کر دیتا ہے، بغیر اسباب کے نقشے پیش فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کامیاب زندگی ہے تو حضور کی سنت کے مطابق، سنت پہ عمل کریں گے، بدعات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اللہ